السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، استغفار کیسے کرتے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے تو وہ کام بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح استغفار اور توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر طریقے کے مطابق توبہ کی جائے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کا طریقہ نہیں جانتے، وہ بس زبان سے ہی استغفر اللہ کہتے ہیں، باقی چیز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر آپ استغفار کریں گے تو قبول بھی ہوگا۔ تو استغفار کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان کو پورا کیا جائے تو استغفار صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ استغفار کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو۔ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور اگر آپ کو کوئی گناہ یاد نہیں ہے تو ویسے بھی نادم ہوں کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ندامت نہیں ہوگی تو استغفار نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جس گناہ سے آپ استغفار کر رہے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو پورا ارادہ کریں کہ اللہ میں اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور جس پر توبہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ ہاں، اگر پھر بھی وہ گناہ ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اس کے بعد پھر بھی استغفار ہو جائے گا، لیکن وقتی طور پر بالکل چھوڑنے کا ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں اور مضبوط عزم کر لیں۔ اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کا ارادہ کر لیں اور ثواب کا کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، وہ کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کے لیے اور بھی بہت زیادہ شرائط ہیں، لیکن مین شرائط یہ 3 ہیں۔ اگر آپ ان 3 شرائط کے ساتھ استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے، یا استغفر اللہ پڑھیں گے، یا اللہم اغفر لی پڑھیں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے، تو اگر آپ ان 3 شرائط کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور جو نیکی کرنے کی طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو انسان بس اپنی کوشش کرے، انجام اور نتیجے کا ذمہ دار انسان نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ یہ خیال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، استغفار کیسے قبول ہوگی اور استغفار کی شرائط کیا ہے، تو آپ کو ان 3 شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ان 3 شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگتے رہا کریں، اور نماز کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تو کوئی توبہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کام نہیں کرتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو لائک کریں
اور اپنے عزیزوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل حدیث اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔